أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البینہ 8 آیتیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ کیونکہ اس میں مخاطب اہل کتاب ہیں جو مکے میں نہیں تھے، یہودی، اس لیے غالب یہی ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ تو مصحف میں یہ سورت نمبر 98 ہے۔ اس سے پہلے سورۃ القدر ہے۔ تو سورۃ القدر میں اس زمانے کی عظمت جس میں قرآن نازل ہوا وہ بیان ہوئی۔ وہ گھڑیاں کس قدر بابرکت، وہ زمانہ کس قدر بابرکت تھا، اور وہ لیلۃ القدر قیامت تک کے لیے بابرکت ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اس کی عظمت کہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی وہاں پہ چوکیداری، حفاظت، حراسہ کہ جن جو پہلے آسمان پر جاتے تھے خبریں لانے کے لیے، اب جب کہ قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، مبعوث ہونے والے ہیں، قرآن اترنے والا ہے، تو
اس دوران وہ جاتے ہیں تو ان کو آگے سے شہاب ثاقب پڑھتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن میں کہ ہم آسمان پہ جا کے بیٹھتے تھے، خبریں سنتے تھے۔ وَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جو جا کے سننے کی کوشش کرتا ہے اس کو مار پڑتی ہے، شہاب ثاقب اس پر گرتا ہے۔ تو یہ اہتمام قرآن کے نزول کا، اور پھر یہ قرآن فرشتوں کے جلو میں آیا، تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں جب اترا تو جبریل کے ساتھ فرشتے ہیں، تنزل الملائکہ، یہ عظمت ہے اس قرآن کی، اس زمانے کی جس میں یہ نازل ہو رہا ہے، ان گھڑیوں کی جس میں یہ نازل ہو رہا ہے۔ تو سورۃ البینہ جو اس کے بعد آئی، وہ اس رسول کی عظمت ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ البینہ کا معنی رسول، جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورت میں۔ البینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنفسی ہی، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ پر قرآن کا نازل ہونا اور قرآن کا معجز ہونا، اور آپ کی جو دلائل نبوت ہیں وہ سارے کے سارے بینہ ہیں، اور اس لیے قرآن کی آیات کو آیات البینات کہا جاتا ہے، جو بینہ کی جمع ہے۔ تو یہ سورت کا نام ہے سورۃ البینہ، اور اس کا دوسرا نام ہے لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا، اور یہ نام حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلایا اور یہ کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ابی ابن کعب کو یہ سورت سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے، خوشی کے مارے، اسمانی ربی، اے اللہ کے رسول، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، کیا میری خوش نصیبی ہے کہ ذو العرش العظیم والا رب مجھ جیسے حقیر بندے کا نام لے اور اپنے نبی کو یہ حکم دے کہ اے نبی ابی ابن کعب کو یہ سورت سناؤ، بینہ لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا۔ سورت کی ابتدا جو ہے نا حرف نفی سے ہو رہی ہے، جو حرف نفی ہے لم، اور قرآن میں دو ہی صورتیں ہیں جو نفی سے شروع ہو رہی ہیں، حرف نفی سے، ایک لا ہے سورۃ القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اور دوسری صورت یہ ہے لم یکن الذین کفروا۔ اور جو صورت کا آغاز ہوتا ہے نا، اس مضمون کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ کتنی صورت ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، کتنی صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہو رہی ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کتنی صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح سے۔ تو سورت کے آغاز کا خاص، ہر قرآن کا ایک لفظ اور ایک حرف اس کا بلا مقصد نہیں ہے، اس کی ایک غایت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک اثر ہے، یہ بلاغہ ہے قرآن کا۔ تو یہ حرف نفی جو ہے نا، اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورت کا، لم یکن، لم حرف نفی و جزم و قلب، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع کا معنی تو مستقبل کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن جب لم داخل ہو جائے تو اس کا معنی ماضی میں ہوتا ہے، اور یہ تاکید کے لیے ہے،
لم کے ساتھ نفی تاکید کے لیے، لم یکن، لم یکن الذین کفروا، الذین اس میں موصول ہے اور یہ صفت کے لیے آتا ہے، اور جو صفت اس میں موصول سے کی جاتی ہے نا، وہ صفت اس شخص کے لیے یا اس جماعت کے لیے دائمی صفت ہوتی ہے۔ اس میں موصول اردو میں جو ہے، جنہوں نے، جس نے، انگریزی میں دوز ہے، دیز ہے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو کفر ان کی دائمی صفت ہے، پکی صفت ہے، ان کے اندر سرایت کی ہوئی ہے۔ جیسے ہم اگر کسی بندے کے بارے میں نام نہ لینا چاہیں یا اس کی کنیت کا ذکر نہ کریں تو ہم اس کی صفت کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، کیڑا وہ جڑا چولاں دا کاروبار کرتا ہے، کیڑا وہ جڑا بڑی سخاوت کرتا ہے، کیڑا جڑدیاں زمیناں نے، یہ اردو دے اسم موصول نے، جی دیاں، جیڑا، جیدہ، تو نا لین دی بجائے اسی وہ دی صفت بیان کرتے ہیں، جہدے نال وہ مشہور ہے، وہ دے نال متصل ہے، وہ دے نال ملس جڑی ہوئی ہے۔ الذین کفروا، ایک کفر دے نال جڑے ہوئے نے، وہ دے تو ایسا کفر انہاں دے اندر سرایت کیتا ہویا ہے کہ اللہ نے صفت انہاں دی یہ بیان کی تھی، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، من ابتداء الغایہ کے لیے ہوتا ہے اور تبعید کے لیے ہوتا ہے، بعض، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بعض، من اہل الکتاب، کافر اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرک، یعنی اب کافروں کی دو اصناف بیان ہوئی، ایک وہ کافر ہیں جو اہل کتاب ہیں، وہ بھی کافر ہیں، من اہل الکتاب، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور دوسری صنف ان کے علاوہ جو مشرکین ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو مجوسی ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں اوروں کی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ تو یہ آیت دونوں صنفوں کے لیے بیان ہو رہی ہے کہ کافر مشرکوں میں سے اور اہل کتاب میں سے، لم یکن منفکین کے ادھر آیا، اس کی خبر کانا کی، لم یکن کی خبر منفکین ہے، جس کا معنی چھوڑنے والے، کفر کو چھوڑنے والے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی یہودی، عیسائی، مشرک عرب کے بتوں کی پوجا کرنے والے، چھوڑنے والے نہیں تھے کفر کو، یعنی کفر ان کی لازمی صفت بن چکی تھی، حتی یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس البینہ، یعنی وہ اس قدر مضبوط تھے اپنے کفر میں کہ اگر بینہ نہ آتی تو ان کا کفر متزلزل ہی نہ ہوتا،
جو ان کے کفر سے ان میں سے بعض لوگوں کو کھاڑا، تو وہ بینہ تھی. اور بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، رسول ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے. یتلو، تلاوت کرتے ہیں، صحفاً، صحیفوں کی، مطہرہ، پاکیزہ. اب البینہ جو ہے نا، اس میں مفسرین کی رائے ہیں. ایک نے یہ کہا کہ البینہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول من اللہ، جیسے کہ اس آیت میں اس کی تفسیر آئی ہے. اور کچھ مفسرین نے یہ کہا البینہ سے مراد قرآن ہے، آیات بینات. اور اس میں علماء جو جدید دور کے، انہوں نے کہا دونوں ہی ہیں، کیونکہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہر، رسول اپنی ذات میں بینہ ہے کہ امی، اور ایسے ایسے علمی نکتے بیان کرے، فصاحت و بلاغت، ایسا قرآن، یہ بینہ ہے. رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بینہ دلائل ہیں آپ کی نبوت کے، اور بینہ قرآن کی آیتیں ہیں، واضح دلائل ہیں. اس لیے حتی تأتیہم البینہ سے مراد رسول، اور رسول کے ساتھ قرآن کا نزول ہے. اور ساتھ میں آیا رسول، نبی نہیں کہا، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول جو پیغام پہنچانے والا، جس کے پاس رسالہ ہے. نبوت ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد رسالت ملتی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ نبوت تھی. جب آپ کو حکم ہوا کہ یہ پیغام پہنچائیں، یہ رسالت ہے. یا ایھا المزمل قم فانذر، یہ رسالت ہے، ڈرائیے، پیغام پہنچائیے. رسول، آپ رسول ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں، من اللہ، کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو اس لیے رسول من اللہ یہاں پہ اس لیے آیا کہ اہل کتاب جو تھے نا، یہودی اور عیسائی، انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی تھی. انہوں نے انجیل کو بدل دیا اپنی طرف سے، انہوں نے تورات کو بدل دیا اپنی طرف سے. تو اس لیے ساتھ میں رسول من اللہ آیا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے. رسول من اللہ، وہ ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا. یہ جو قرآن سنا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، یہ من اللہ ہے. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعناہ منہ الوتین. تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور جو اہل کتاب ہے، کہا نا اہل الکتاب، تو اہل الکتاب، یہ ان کی کتاب کا ذکر اہل کے ساتھ ان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. اہل کتاب، کتاب والے. تو اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کتاب ہی کہا. کتاب وہ جو لکھی ہوئی پڑھی جائے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اہل کتاب، کتاب کے ساتھ مشہور ہونے والے، کتاب کے ساتھ ان کا تعلق اور
وہ بات کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو بدل دیا اور کفر کیا، اور ان کے کفر میں شک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، انہوں نے کفر کیا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ ہے، انہوں نے کفر کیا کہ ابن اللہ زید ابن اللہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بیوی ہے سبحانہ و تعالی، یہ ان کا کفر ہے۔ ان کا کفر ہے کہ محمد الرسول اللہ بینات کے ساتھ آئے اور آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس لیے ان کے اہل کتاب کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد جو بھی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے، جہنم میں جائے گا۔ تو اہل کتاب کافر ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے چھوڑنے والے۔ اب جو منفکین ہیں، کیا چھوڑنے والے؟ اپنی کتاب کو چھوڑنے والے، یا شرک کو چھوڑنے والے، یا کفر کو چھوڑنے والے؟ تو یہ ساری باتیں مراد ہیں۔ وہ کفر اور شرک کو چھوڑنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جاتی۔ تو کیا جب بینہ آ گئی تو ان میں سے چھوڑا؟ انہوں نے چھوڑا، پھر بھی وہ کفر کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس لیے فرمایا لم یکن الذین کفروا، نہیں ہیں کافر لوگ چھوڑنے والے اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کفر کو، چاہے بینہ ان کے پاس آ ہی کیوں نہ گئی ہو، حتی تأتیہم البینہ۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یتلو صحفا مطہرہ، تلاوت کرتا ہے صحفا، صحیفوں کی، مطہرہ، پاکیزہ کی۔ اب صحف صحیفے کو کہتے ہیں، یہ قرآن جو ہے نا، یہ صفحہ، یہ صحف ہے، اس کی جمع صحیفے ہیں۔ تو اگر اہل کتاب عموماً مراد لیے جائیں اور ان کی کتابیں مراد لی جائیں تو پھر صحف مطہرہ سے مراد وہ صحیفے جو انجیل ہیں، تورات ہے، ابراہیم کے صحیفے، اور رسول سے مراد عام رسالت ہے جو رسول مبعوث ہوئے۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہاں سے صحفن سے مراد قرآن ہے، رسول سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رسول، یتلو، تلاوت کرتے ہیں۔ تو مبلغ جو ہے نا، اس کو سب سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا، پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ مشرکوں کو کیا کرتے تھے؟ قرآن سناتے تھے۔ اس نے کہا نا، ہم آفرے کی تمہیں بادشاہ بناتے ہیں، تمہیں مال دیتے ہیں، تو آپ نے جواب میں کیا کیا؟ آپ نے کہا آپ نے بات کر لی ہے، آپ نے حامیم سجدہ سنائی، سورہ فصلت، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تو یہ قرآن ہے، یتلو صحفا مطہرہ، اس کی تاثیر ہے۔ آپ نے مدینے میں بھیجا اپنا مبعوث، پہلا تبلیغ کے لیے پہلا مبلغ جو گیا نا، وہ ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان تھے، قرآن بہترین پڑھتے تھے۔ مدینے میں جا کے کیا کیا انہوں نے؟ قرآن سنایا۔ تو ہمیں جو علماء ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن ہی سنانا چاہیے۔ اب ہم اکثر سنتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، ایک آیت نہیں پڑھی جاتی،
قرآن کا نام ہی نہیں ہے، بعض اوقات پوری تقریر قرآن سے خالی، اس لیے تاثیر نہیں ہے۔ اور حجت یہ بیان کرتی لوگوں کو قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن پڑھیں تو سمجھانے کی کوشش کریں تو سمجھ آتا ہے۔ ہماری یہ محفل اسی لیے ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت دے، سمجھنے سمجھانے کی کوشش ہے۔ اور سیکھنے کی کوشش ہے، ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن تو ایسا سمندر ہے کہ انسان ساری عمر سیکھتا ہے، تو سیکھنا چاہیے۔ اس سے یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کے دل سے کفر کو کھرچ کے نکالتا ہے۔ اہل کتاب متزلزل ہونے والے نہیں تھے کفر سے جب تک کہ یہ قرآن نہ آتا ہے۔ اگر بینہ سے مراد قرآن لیا جائے تو قرآن آیا تو ان میں کچھ لوگوں کو توفیق ملی جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام اور کتنے یہودی مسلمان ہوئے، مشرکین مکہ کتنے مسلمان ہوئے جو اپنے کفر میں بہت ہی ڈٹے ہوئے تھے۔ جب قرآن سنایا تو ان کی کایا پلٹ گئی۔ تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحفا مطہرہ، قرآن مطہر ہے، پاک ہے، اس لیے پلید لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ پاکیزہ فرشتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں، باوضو ہو کر پاکیزہ جگہوں میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، ممبروں پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحف مطہرہ، رسول من اللہ، وہ رسول اللہ کی طرف سے، یتلو تلاوت کرتا ہے۔ اب جو یتلو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ یتلو کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو اسی طرح نقل کر دینا آگے، اس میں ایک اضافہ نہ کرنا۔ جیسے اللہ کی طرف سے آیا کلام ویسے سناتا ہے، یہ تلاوت ہے۔ جیسے سنا ویسے سناتا ہے۔ اور یہ تلاوت جو ہے نا وہ علم ہے جو سماعت سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے قراءات کا علم سماعی علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنا، عاصم نے کیسے سنا، ہاں جی، اور جو قراءات ہیں سبع، نافع نے کیسے سنا، اور یہ سلسلہ اللہ تک ہے سبحانہ و تعالی۔ جبریل نے اللہ سے کیسے سنا، اس نے تلاوت کی، وحی لے کر آئے، امین ہے وحی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ کو حکم ہوا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ آپ پر جب قرآن نازل ہوا تو اس کو بیان کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو آپ کو پڑھانا، آپ کی زبان پہ جاری کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جلدی نہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جلدی ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اللہ نے تسلی دی اپنے رسول کو، اور اس میں تاکید اس بات کی ہے کہ جب پڑھا جا رہا ہے تو پھر آپ نے سننا ہے، ساتھ جلدی پڑھنا نہیں ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حافظوں کو قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو سپیڈوں میں پڑھ دیں نا تراویوں میں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ کا حق ہے، اس کا ادا کرنا ہے، یہ تلاوت ہے۔ یتلو صحفا مطہرہ، اور
جیسے آیا، جیسے سنا آپ نے، اس میں ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا، صحابہ کو سنایا اور انہوں نے ایسے آگے پہنچایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اس طرح نسل در نسل قراءات کا علم وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرف کو ایسے پڑھا، اور ایسا علم کسی اور امت کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے یہ سلسلہ بنایا ہے، اور پھر اس کو کتابت کے طور پر بھی محفوظ کیا۔ کاتبان وحی کو بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اس آیت کا مقام اس آیت کے بعد اس صورت میں ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اور اس میں کتب لکھی ہوئی، قیمہ قائم، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھا، اس میں فیہا کتب قیمہ، اس میں کتب کا معنی احکام، کتب کا معنی آیتیں، محکم آیتیں ہیں، اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں اللہ احکم الحاکمین، اس کے احکامات ہیں۔ فیہا، ان صحف کے اندر، کتب لکھے ہوئے ہیں، کتاب کا معنی لکھا ہونا ہوتا ہے۔ القیمہ مضبوط، ٹھوس، عدل پر مبنی، قیمہ قائم، فیہا کتب قیمہ مستقیم، اس میں حق سے کہیں بھی پھرا ہوا نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، حق پر مبنی ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں حق کی طرف دلائل ہے، اس میں اصلاح ہے، اس میں رشد ہے، اس میں حکمت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ معنی ہے فیہا کتب قیمہ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر، اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کا سبق ہم پھر پڑھ لیں گے، میرے حال میں وقت کافی ہو گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔